وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ آج کا ہمارا گفتگو کا عنوان ہے بد اخلاقی کی مذمت۔ رب کائنات نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب ہم نے آپ کو بہترین بلند خلق عظیم عطا فرمایا۔ اب کملی والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، آج کے دور کے اندر اخلاق کے اعتبار سے ہمارے اندر بہت زیادہ کمزوری ہے، اور بد اخلاقی کے اوپر نبی علیہ السلام کے کثرت کے ساتھ فرامین موجود ہیں کہ بد اخلاقی کرنے والے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں غور و فکر ایک ایسا آئینہ ہے جو مومن کو اچھائیاں اور برائیاں دکھاتا ہے، لہذا آئے ہم اپنے اخلاق میں غور و فکر کرتے ہیں کہ کہیں ہمارے اندر وہ گناہ تو شامل نہیں ہے۔ اور یہ بات یاد رکھنا کہ بد اخلاق لوگوں سے انسان اتنا دور ہو جاتے ہیں کہ اس شخص کو دیکھنا بھی لوگ پسند نہیں کرتے جو انسان بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہیں، چاہے وہ شخص کتنا ہی اعلیٰ منصب پر ہی کیوں نہ ہو، وہ شخص دنیاوی اعتبار سے کتنا ہی مالدار ہی کیوں نہ ہو، وہ ہاتھ بٹانے والا ہی کیوں نہ ہو، وہ کوئی اعلیٰ پوسٹ پر ہی کیوں نہ ہو، ایک بد اخلاقی کی وجہ سے لوگ اس سے دور ہو جاتے ہیں، بالآخر وہ انسان اکیلے کا اکیلا رہ جاتا ہے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہلیۃ الاولیاء کے اندر یہ بات موجود ہے، فرمایا سب سے بڑی غربت مال کی نہیں ہے، سب سے بڑی غربت اپنے پیاروں کو کھو دینا اور ان سے دور ہو جانا ہے۔ اب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، بد اخلاقی ہے کیا؟ فرمایا لوگوں سے بری اور نازیبا عادات کے ساتھ ملنا اور ہر وقت اپنے غصے میں رہنا اور صلہ رحمی کا جذبہ اپنے اندر سے نکال باہر پھینکنا، یہ بد اخلاقی کہلاتا ہے۔ اور اس کا حکم کیا ہے؟ فرمایا بد اخلاقی جہنم میں لے جانے والے اعمال میں سے ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، فرمایا بد اخلاقی عمل کو اس طرح برباد کر دیتی ہے جیسے سرکہ شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ یعنی انسان بد اخلاق ہو تو اس کے اعمال سارے کے سارے ضائع ہو جاتے ہیں۔ اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جامع الحدیث کے اندر امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا، فرمایا کہ بد اخلاقی کی توبہ نہیں ہے، باقی ہر گناہ کی توبہ ہے، بد اخلاقی کی توبہ نہیں۔ پوچھا گیا کیوں، وہ کیسے؟ میں بد اخلاق بندہ جو ہے وہ ایک گناہ سے نکلتا ہے دوسرے گناہ میں پھنس جاتا ہے، ایک گناہ سے نکلتا ہے توبہ کرتا ہے پھر اگلے گناہ میں پھنس جاتا ہے۔ جب تک وہ اخلاق والا رویہ نہیں نہ اپنائے گا تب تک جو ہے وہ صحیح معنوں کے اندر توبہ پہ قائم نہیں رہ سکے گا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بد اخلاقی کی بڑی مذمت یہ بھی ہے کہ انسان تنے تنہا رہ جاتا ہے، اس کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں رہتا۔ اور اسی طرح کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث پاک ہے، فرمایا بد اخلاق آدمی جنت میں داخل نہ ہوگا۔ کیوں؟ فرمایا وہ لوگوں کے ساتھ اپنے رویے کی تلخی رکھتا ہوگا، کیونکہ رب کا فرمان علی شان ہے، رب کائنات فرماتا ہے میں اپنے حقوق معاف کر سکتا ہوں، لیکن جو بندوں کے اوپر حقوق ہیں اگر ان کے اندر کوئی کمی بیشی ہو گئی تو تب تک معاف نہیں ہوں گے جب تک بندہ بندے سے معافی نہ مانگے۔ آج ہمارا رویہ ایک دوسرے کے ساتھ کیسا ہے، مجھ سمیت ہم خود ہی اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا، اما جی یہ تو بتائیے سرکار کا اخلاق کیسا؟ فرمایا اما تقرأ القرآن، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ میں میرے مصطفیٰ کا اخلاق رب کے قرآن نے بیان فرما دیا ہے۔
نبی علیہ السلام کے علماء آج ہمارے اندر سب سے بڑی کمی اسی بات کی ہے کہ ہم صحیح معنوں کے اندر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنانے کی کوشش نہیں کرتے۔ حالانکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر اخلاق کو دیکھ لیا جائے تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جب صحابہ نجد کی طرف جا رہے تھے تو ان سپاہیوں نے جو ہے وہ یمامہ کے سردار ثمامہ بن آسال کو پکڑ لیا، اب لا کر مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ اب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں اس بات کے راوی، اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کریم آقا آئے، آ کر ثمامہ بن آسال سے کہا ثمامہ بتا تیرا کیا حال ہے؟ تو ثمامہ بن آسال جو ہے وہ کہنے لگا کہ بات یہ ہے کہ اگر تم میرا خون بہاؤ گے تو بدلے کے اندر پھر خون کی ندیاں بہیں گی، اگر تم مجھ سے رقم لینا چاہتے ہو تو میں کنگال شخص نہیں ہوں، جتنی رقم مانگو گے دے دی جائے گی، اور اگر تم مجھے ویسے چھوڑ دو گے تو میں احسان فراموش نہیں ہوں۔ میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، دوسرے دن پھر کریم آقا آئے، پھر یہی سوال کیا، ثمامہ بن آسال نے پھر یہی جواب دیے، کہا کہ اگر چھوڑ دو تو احسان فراموش نہیں، اگر رقم لینا چاہو تو کنگال نہیں، اگر خون بہا دو گے میرا تو پھر میں گیا گزرا بندہ نہیں ہوں کہ بدلے کے اندر کوئی کچھ نہیں کرے گا۔ تو کہا پھر خون کی ندیاں بہہ جائیں گی۔ میں کریم آقا پھر چلے گئے، تیسرا دن آیا تو سرکار نے پھر یہی سوال کیا، ثمامہ نے یہی جوابات دیے، تو کریم آقا نے فرمایا صحابہ ثمامہ بن آسال کو چھوڑ دو، ثمامہ بن آسال کو چھوڑ دو۔ اب کہا کہ پر کاٹ کے میرے صیاد نے مجھ سے کہا، پر کاٹ کے میرے صیاد نے مجھ سے کہا جا تجھے کشمکش دہر سے آزاد کیا۔ کہا کہ اب جب مجھے آزاد کر دیا میں پاؤں آگے بڑھاتا ہوں، پاؤں پیچھے آتے ہیں۔ تو کہا میں نے دوڑ لگائی، جتنی دوڑ سے گیا تھا اس سے ڈبل دوڑ لگا کے کریم آقا کی بارگاہ میں پلٹ کے آ گیا، اور کریم آقا کے قدموں میں گر کے ثمامہ بن آسال کہتا ہے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نزدیک سب سے برا دین دین اسلام تھا، اور سب سے زیادہ برا شہر شہر مدینہ تھا، اور کہا کائنات کے اندر اگر مجھے سب سے زیادہ کسی سے نفرت تھی تو آپ کی ذات سے تھی، لیکن یا رسول اللہ آپ کا اخلاق والا رویہ دیکھ کے میں فدا ہو گیا، جلدی کیجئے مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لیجیے۔ یعنی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھ کے جو ہے وہ لوگوں نے کلمہ پڑھا۔ اب نبی علیہ السلام کے علماء آج مسجد میں بچے شور کریں، یا مسجد کے اندر موبائل کی بیل کسی کی کھلی رہ جائے، یا مسجد کے اندر کسی کو کھانسی آ جائے تو ہم اس کی طرف کتنی ترشی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان سننا، فرمایا کہ ایک بدو آیا مسجد کے اندر، مسجد کچی تھی، اب ایک طرف بیٹھ کے نا وہ پیشاب کرنے لگا، اب صحابہ دوڑے اس کو ہٹانے کے لیے، سرکار علیہ السلام نے فرمایا ٹھہر جاؤ، اسے فارغ ہو لینے دو، جب یہ کر لے بولو برال فرمایا کہ اس کے اوپر پانی بہا دے۔ اب جب وہ فارغ ہو گیا تو کریم آقا نے اسے بلوایا، سرکار علیہ السلام نے فرمایا اے جوان، مسجدیں رب کی عبادت کے لیے ہوتی ہیں، بولو براز کے لیے نہیں ہوتی۔ فرمایا اتنی نرمی اس لہجے کے اندر، فرمایا کہ اس بندے کو شرمساری بھی ہوئی، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ نظریں جھکا کے کھڑا رہا۔ کیوں؟ فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے اس کو ڈانٹا ڈپٹا نہیں بلکہ پیار اور محبت کے ساتھ سمجھایا ہے۔ تو اگر انسان ہے، انسان سے خطا ہو جاتی ہے، لیکن ہمیں اپنے اخلاق کو برقرار رکھنا چاہیے۔ اگر کسی کے موبائل کی بیل کھلی رہ جائے تو سلام پھیرنے سے پہلے نماز پوری کے اندر یہی سوچ ہوتی ہے کہ سلام پھیرے گا تو اس کو 2-3 باتیں سنا دی جائیں گی، سلام پھیریں گے تو اس کو ہم ڈانٹیں گے ڈپٹیں گے کہ تو پاگل ہے، تجھے پتہ نہیں چلتا مسجد میں آتے ہوئے فون بند کرتے ہو۔ یار اللہ کے بندو، انسان ہے، بھول جاتا ہے، کیا آپ نہیں بھول سکتے؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں، اگر ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم اپنے اخلاق کا رویہ صحیح کر لینا، اپنے اخلاق کے اندر بہتری لے آئیں، تو پھر خدا کی قسم مسجد میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہ ملے، بلکہ پوری کی پوری مسجد جو ہے وہ نمازیوں سے بھری نظر آئے۔ کیوں؟ ہم محبت نہیں دیتے، ہم نفرت انگیز نگاہوں سے انہیں دیکھتے ہیں۔
کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام طواف کرنے کے لیے نکلے نا، تو فضالہ ارادہ قتل سے آیا کہ محمد علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے گا. تو نبی علیہ السلام طواف لگا کے آئے نا، چکر لگایا تو فضالہ کھڑے ہیں، کھنجر چھپایا ہوا ہے. کریم آقا نے فرمایا فضالہ کس کام سے آئے ہو؟ کس کام سے؟ تو حضرت فضالہ ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا تھا، کہا کہ کوئی کسی کام کی غرض سے نہیں آیا. فرمایا کیا دل میں سوچ رہے ہو؟ دل میں کیا سوچ رہے ہو؟ آج لوگ کہتے ہیں دیوار کے پیچھے کا مصطفیٰ کو نہیں پتا. مصطفیٰ کو دلوں کے راز جانتے ہیں، اپنے علم سے نہیں، رب کے دیے ہوئے علم سے. تو حضرت فضالہ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں، میں تو رب کا ذکر کر رہا ہوں. تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر چکر لگایا نا، سرکار نے فرمایا فضالہ چکر آخری ہے، جو کرنے آیا وہ کر لے. فرمایا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ جھک گیا. عرض کی یا رسول اللہ آیا تو کسی اور ارادے سے تھا، لیکن میرے دل کو صاف کر دیجیے. فرمایا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر عنایت فرمائی، فضالہ نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے. بات کیا ہے؟ آج ہمارے رویوں کے اندر تلخی ہے. فرمایا کہ ایک مندر کے باہر نا ایک بھکاری بیٹھتا تھا. بھکاری تھا وہ مسلمان. ایک گورا آیا نا، تو گورے کا پرس گر گیا وہاں پر. اس بھکاری نے اس پرس کے اندر دیکھا ڈھیر ساری رقم ہے، اس رقم کو خرچ نہ کیا. وہ بھکاری بھی ہوا کرتے تھے، لیکن آج کے بھکاری تو اللہ معاف فرمائے، اس نے وہ پرس سنبھال لیا. سال 1.5 سال 2 سال گزرنے کے بعد وہ گورا پھر پلٹ کے آیا نا، تو اس بھکاری نے اس کو پہچان لیا. تو اس نے کہا تھوڑی دیر ٹھہریے. وہ اپنی جگہ پہ گیا، جا کے اس نے وہ پرس اٹھایا، لا کے دے دیا. تو گورے نے جب پرس دیکھا تو گورا حیران رہ گیا. اس نے پرس کھولا، وہی رقم اس کے پرس کے اندر موجود ہے. اس نے کہا اس کے اندر اتنی رقم تھی کہ تیرا گزر و بسر اچھے انداز سے ہو سکتا تھا، تو اپنا کام شروع کر سکتا تھا، تو نے کیوں نہ کیا؟ تو اس بھکاری کا جملہ سننا. اس نے کہا میں نہیں چاہتا تھا کہ قیامت کے دن میرے نبی تیرے نبی کے سامنے شرمسار ہو جائیں، اور تیرا نبی میرے نبی سے کہے کہ بتائیے مصطفیٰ آپ کے غلام نے میرے غلام کی بغیر پوچھے رقم استعمال کی. لیکن آج ہم ایک دوسرے کا حق کھا کے ڈھکار بھی نہیں مارتے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں اپنے اخلاق کے زاویے کو صحیح دیجیے. دعا کرتے ہیں کہ رب لم یزل ہمیں صحیح معنوں کے اندر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لوگوں کی مدد کرو، اچھے اخلاق اپناؤ، اور ہوگا کیا کہا اس جہاں سے ایسے گزر جاؤ کہ تمہاری محنت کی ہوئی یادیں باقی رہ جائیں. وما علیہ الا البلاغ.